شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عورت اگر یہ ایک صدقہ کر دے تو اس کا گھر، اس کا شوہر اور اولاد خوشحال ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو عورت کی زندگی کو بدل دینے والی ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب سن کر آپ کی روح ہل جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عورت کی زندگی میں صدقے کا سب سے بڑا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ کپڑے دینے کا ہے یا کھانا کھلانے کا ہے یا پیسوں سے مدد کرنے کا ہے، لیکن کیا واقعی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت کا ایک ایسا صدقہ ہو جس کا تعلق کسی روپے پیسے سے نہ ہو؟ آخر عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ دوسروں کو معلوم بھی ہوتا ہے یا ایسا صدقہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور یقین مانیے کہ جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو آپ کی نظر عورت پر بدل جائے گی۔ آپ اس کی عظمت کو پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے عورت کے لیے کس قدر عظیم درجہ رکھا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے۔ عزیزو، دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، اسے بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری میں عزت ہو، سہولتیں ہوں اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ اور یہ خواہش کسی ایک کی نہیں بلکہ ہر عورت اور مرد کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقے کو شامل کر لیتا ہے۔ آئیے آج ایک ایسی حکایت سنتے ہیں، ایک ایسی عورت کی جو زندگی کے ہر موڑ پر شکستہ حال تھی۔ غربت نے اس کے دامن کو جکڑ رکھا تھا اور بیماریوں نے اس کے جسم کو کمزور کر رکھا تھا۔ رشتہ داروں کے طعنے اور دنیا کے طوفان اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ عورت تھک چکی تھی، ہار مان چکی تھی، اس کے چہرے پر مایوسی کی سیاہی اور آنکھوں میں اداسی کا سمندر چھلک رہا تھا۔ ایک دن وہ دل کا بوجھ لے کر ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی۔ اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا مگر دل کے اندر بے شمار سوالات اور دکھوں کا طوفان تھا۔ اس نے بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ کہا، اے میری ماں جیسی بزرگ عورت، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ بیماری نے مجھے توڑ دیا ہے، غربت نے مجھے رسوا کر دیا ہے، لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں جا کر چیخوں، روؤں اور سب کچھ ختم کر دوں۔ اور یہ کہہ کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنی زندگی کے سارے زخم ایک ایک کر کے بیان کرنے لگی۔ بزرگ خاتون نے نہایت سکون سے سنا اور پھر مسکرا کر بولی کہ بیٹی، مجھے پتہ ہے کہ تیرے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے سارے مسائل ختم ہو جائیں تو تجھے ایک خاص عمل کرنا ہوگا، مگر یاد رکھ کہ اس کے لیے تجھے قربانی دینی پڑے گی، کبھی تھوڑی سی رقم کی، کبھی اپنی خواہشات کی، کبھی اپنے جذبات کی۔ کیا تو وہ قربانی دے سکتی ہے؟ وہ عورت حیرت سے دیکھنے لگی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی کہ میرے پاس تو ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، سالن پکانے کو کچھ نہیں ملتا، گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، میں اور کس چیز کی قربانی دوں گی، کس چیز کا صدقہ دوں گی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے ہی بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایک روشنی سی جھلکنے لگی۔ وہ قریب ہوئی اور نرم لہجے میں کہنے لگیں، بیٹی، میں تجھے ایسا صدقہ بتاؤں گی جس کے لیے تجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، یہ صدقہ تیرے دل کے اندر ہے، تیرے دکھوں کے اندر ہے۔ وہ عورت اور بھی حیران ہوئی اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا کہ بیٹی، تو اپنے دل کے سارے راز، اپنے سارے دکھ، اپنی فریادیں، اپنی ادھوری تمنائیں کسی انسان کے سامنے مت رکھ بلکہ یہ سب اللہ کے سامنے رکھ۔ لوگوں سے شکوہ کرنے کے بجائے اپنے رب سے کر، اپنی راتوں کو اس کے سامنے گریہ وزاری سے سجایا کر، یہ تیرا سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ ناظرین، وہ عورت یہ سن کر کانپ گئی اور اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میرا رونا، میرا صبر، میری خاموشی بھی صدقہ ہو جائے؟ بزرگ مسکرا کر بولی، بیٹی، یہی عورت کا سب سے بڑا صدقہ ہے کہ وہ اپنے دل کے راز، اپنی پریشانیاں، اپنی فریادیں لوگوں کے بجائے اللہ کے سامنے رکھے، دنیا کو نہ سنائے بلکہ صرف اپنے رب کو سنائے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے اور رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس دن کے بعد اس عورت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا بوجھ کسی انسان کے سامنے نہیں رکھے گی۔ وہ راتوں کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے روتی اور اپنے دل کے راز سناتی، کہتی، اے میرے پروردگار، میں اپنا دکھ تیرے سپرد کرتی ہوں اور اپنی امید تیرے حوالے کرتی ہوں۔
رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں سکون آنے لگا، بیماری میں بھی اس کا دل مطمئن رہنے لگا اور غربت کے باوجود چہرے پر روشنی اترنے لگی، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب اس کے قریب ہو گیا۔ یہی ہے عورت کا سب سے بڑا صدقہ، نہ مال کا محتاج نہ دولت کا، بلکہ دل کا ایک سچ، ایک راز، ایک فریاد جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور یقین جانیے کہ یہی صدقہ عورت کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے، یہی صدقہ اس کی تقدیر بدلتا ہے۔ میرے عزیزوں، عورت اگر یہ صدقہ کر لے تو اس کی پوری زندگی سکون اور نور سے بھر جائے گی۔ اور یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے دل کے راز، اپنے دکھ بھری فریادیں اور اپنی ادھوری تمنائیں اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دکھ اور راز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، کبھی سہیلی کے ساتھ، کبھی رشتہ دار کے ساتھ، کبھی اپنی ماں کے ساتھ، کبھی بہن کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے کہ جب انسان کے راز انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اس کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ دنیا مذاق بھی اڑاتی ہے، طعنے بھی دیتی ہے، اور بعض اوقات انہی باتوں کو ہتھیار بنا کر عورت کو اور بھی توڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی راز اللہ کے سامنے صدقہ کی نیت سے رکھے جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی حفاظت اور سب سے بڑا سکون بن جاتے ہیں۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنی سب سے بڑی سہیلی مان لے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں، وہ وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو اور آہستہ آواز میں کہے کہ اے میرے رب، یہ غم جو میرے دل کو کاٹ رہا ہے، یہ خوف جو میری روح کو دبا چکا ہے، یہ آنسو جو چھپ کر بہتے ہیں، میں سب تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ صدقہ ہے دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا۔ دنیا کو دینا یا دنیا کے سامنے کھول دینا نقصان ہے، مگر رب کے سامنے رکھ دینا نجات ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے، لیکن یہی دل جب بوجھ سے بھرا ہوتا ہے تو زندگی کی ہر خوشی زہر لگتی ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے خالی کر دے تو اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے، اور یہی صدقہ ہے کہ اپنے راز دوسروں کو دینے کے بجائے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا۔ آپ سوچئے کہ جب آپ کا دکھ آپ کے خالق کے پاس امانت بن جائے گا تو وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اللہ یا تو دکھ کو ختم کر دیتا ہے یا پھر دکھ کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وسیلہ جنت بن جاتا ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ راز کو صدقہ کا درجہ دینے کا مطلب ہے کہ اس کو لوگوں کے بجائے اللہ کے حوالے کر دو، اور یاد رکھیے کہ راز کو اللہ کے سامنے رکھنا صرف دعا نہیں ہے، یہ صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے دل کے راز اللہ کی راہ میں دے رہی ہیں۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر آپ کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہی راز رکھ کر آپ کی روح مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ عورت کہے یا اللہ، میرا دل تیرے حوالے، میرے راز تیرے حوالے، میرے خوف تیرے حوالے، میری امید تیرے حوالے، اور یہی وہ صدقہ ہے جس کے بعد عورت کا دل خالی نہیں رہتا بلکہ اللہ کا نور اس میں اتر آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دل کا یہ صدقہ باقی سب صدقات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے کر لیا جائے تو باقی صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس بامقصد نشست میں ایک ایسی حقیقت کھولنے جا رہے ہیں جو اگر زندگی میں اپنا لی جائے تو گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، رزق میں برکتیں اتر آئیں، بیماریاں دور ہو جائیں، اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے، شوہر عزت اور محبت دینے والا ہو جائے، کاروبار میں ترقی اور نوکری میں عزت نصیب ہو، اور بڑھاپا سکون اور راحت میں گزرے۔ اور یہ کوئی لمبی چوڑی ترکیب نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی چالاکی نہیں ہے، بلکہ ایک سادہ مگر روح کو ہلا دینے والا راز ہے، اور وہ ہے کہ دل کے راز کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عورت ہو یا مرد ہو، جب دل بوجھل ہو، راز دبانے لگیں، پریشانیوں کا سمندر اندر بھر جائے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ کسی اپنے کے سامنے جا کر روئے، اپنا دل ہلکا کرے۔ کوئی اپنی سہیلی کو سارا دکھ سناتا ہے، کوئی اپنے والدین کے سامنے دل کھولتا ہے، کوئی شوہر کے سامنے روتا ہے، کبھی اولاد کے سامنے دکھ بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں انسان کے دل کو وقتی سکون کو دیتی ہیں مگر اصل حل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے پاس سننے کی صلاحیت تو ہے لیکن دل کے راز حل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے جائیں، اور یہی وہ صدقہ ہے جسے عورت کا سب سے بڑا صدقہ کہا گیا ہے۔
جب عورت اپنے دل کے دکھ، اپنی الجھنیں، اپنے خواہشات اور اپنے خوف اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو وہ دراصل اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے۔ یہ صدقہ مال سے بڑا صدقہ ہے، وقت سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ دل کے راز انسان کی اصل دولت ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سمجھے، اس کا درد بانٹے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ ہی ہے جو نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ دل کی وہ بات سنتا ہے جو زبان پر آنے سے پہلے دل میں جنم لیتی ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو اپنے راز اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت اترے تو اپنی الجھنیں اللہ کے حوالے کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار بنے تو اپنی امیدیں صرف اور صرف اللہ سے لگائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیماری سے نجات ملے تو اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، نوکری میں عزت بڑھے تو اپنی دعائیں اپنے اللہ سے کیجیے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے۔ اپنی ماں کے سامنے، سہیلی کے سامنے، شوہر یا اولاد کے سامنے راز بیان کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ انسان کے سامنے راز ظاہر کرنے سے کبھی کبھی عزت مجروح ہوتی ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور تعلقات میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے راز بیان کرنے سے نہ صرف عزت بڑھتی ہے بلکہ دل کو سکون ملتا ہے اور دعا قبولیت کی راہ پر چل نکلتی ہے۔ سوچئے کہ ایک عورت اپنے دل کا بوجھ کسی سہیلی کو بتائے تو کل کو وہی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا، لیکن اگر وہی بات اللہ کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کی عزت اور وقار کا محافظ بن جاتا ہے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر یا اولاد کے سامنے اپنی ہر کمزوری کھول دے تو وہ اس کے مقام کو کم کر سکتے ہیں، لیکن جب وہی بات اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ عورت کے مقام کو اور بلند کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ راز کو صدقہ بناؤ۔ دل کے رازوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہی اصل صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کے بعد باقی صدقات آسان ہو جاتے ہیں۔ مال خرچ کرنا، وقت دینا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب دل اللہ کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جب دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو باقی جسم بھی جھکنے لگتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون کے ساتھ برکت ہو تو یہ ایک صدقہ ضرور کیجیے۔ اپنی سب سے قیمتی دولت یعنی اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے۔ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، آپ کا رزق کھل جائے گا، بیماریوں سے نجات ملے گی اور انشاءاللہ بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ یہ ہے وہ عمل جسے ہم بھول گئے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ صدقہ صرف مال و دولت دینے کا نام ہے، کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جائے۔ یہ سب اپنی جگہ نہایت عظیم کام ہیں، لیکن حضرت علی اور بزرگان دین نے بارہا یہ بات سمجھائی ہے کہ صدقے کی حقیقت صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہے بلکہ دل کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہے۔ اور عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے۔ یہ عمل عام دعا نہیں ہے بلکہ ایک خاص صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے دل کا درد، اپنی پوشیدہ سوچیں اور اپنی رازدار فریادیں اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ سوچئے کہ ایک عورت اپنی سب سے پوشیدہ چیز صرف اور صرف اللہ کے حوالے کر دے تو کیا اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ عورت کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے، کبھی غربت کا طوفان، کبھی بیماری کا زہر، کبھی رشتوں کا بوجھ، کبھی تنہائی کا عذاب، اور ان سب میں سب سے زیادہ قیمتی شے جو عورت کے پاس ہے وہ اس کا دل ہے، اور اس کے دل کے اندر چھپے وہ راز ہیں جو وہ کسی کو نہیں بتا پاتی۔ اور یہی راز اگر وہ کسی انسان کے سامنے رکھ دے تو بوجھ کم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دنیا یا تو ہمدردی کے پردے میں تانا دیتی ہے یا پھر کمزوری کا مذاق اڑاتی ہے، لیکن یہی راز اگر اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ اور راز کو صدقے کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی امانت دنیا کو نہیں بلکہ اپنے رب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ یہی سپردگی اصل ایمان ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بناؤ۔ صدقے کی یہ قسم باقی سب صدقات کی بنیاد ہے۔ مال دینا، وقت دینا، خدمت کرنا، یہ سب بعد میں آتے ہیں۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ عورت اپنے دل کے خوف، امید، غم اور راز اللہ کے حوالے کر دے۔
جب عورت کہتی ہے یا اللہ میرا دل تیرے حوالے، میرے راز تیرے حوالے، میرا خوف تیرے حوالے، میری امید تیرے حوالے، تو وہ دراصل اپنے دل کو صدقہ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ صدقہ کرنے کے بعد عورت کبھی بھی خالی نہیں رہتی، اللہ اپنی رحمت، سکون اور نور اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ وہ دل جو پہلے ٹوٹا ہوا تھا اب روشنی اور یقین کا چراغ بن جاتا ہے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو عورت کو مضبوط کرتا ہے۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر عورت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے راز رکھ کر اس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ جب انسان کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی بنیاد کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ انسان ناقص ہے، لیکن جب عورت اپنے دل کے راز اللہ کو دیتی ہے تو یہ بھروسہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا بلکہ ہزاروں نعمتوں میں بدل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس صدقے کو باقی سب صدقات کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے کر لیا جائے تو باقی سب صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے دل کا راز کس کے سامنے کھولتی ہے؟ اگر وہ دنیا کے سامنے کھولتی ہے تو وہ راز بوجھ بن جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے کھولتی ہے تو یہی راز اس کی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کا اجر سب صدقات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ اور جب عورت اپنا دل خالی کر کے اسے اللہ کے حوالے کر دیتی ہے تو اللہ اپنی طرف سے اس دل کو نور، سکون اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یوں دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو نہ صرف سکون دیتا ہے بلکہ اس کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ یہ صدقہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عورت اگر اس حقیقت کو سمجھ لے اور دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا شروع کر دے تو دنیا کی مشکلات اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں عورت کا دل اللہ کے نور سے بھر کر باقی دنیا کے لیے بھی روشنی کا سبب بن جاتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی تمام طرح کی حمد و ثنا اور شکریہ کا حقدار ہے، تو ہی سارے امور کا برجا ہے، تو ہی سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی غالب ہے، تجھ پر کوئی چیز غالب نہیں، تو ہی باطن و پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی چیز نہیں، تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، سارے انبیاء برحق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ ہم تیرے چہرے کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کہ تو اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ اور عمدہ درود و سلام اور پاکیزہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، جو کہ خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے مقفل دلوں کو کھولا اور حق کا اعلان یوں کیا جیسے اس کا حق تھا، اور باطل کے لشکروں کو شکست فاش دی، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اٹھائی، جو ہمہ وقت تیری اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہے، تیری رضا کے لیے کوشاں رہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹے اور نہ ہی ان کے عزم اور ارادے میں کوئی کمزوری آئی، تیری وحی کو یاد رکھا، تیرے عہد و پیمان کا پاس رکھا، تیرے احکام کو نافذ کرتے رہے، یہاں تک کہ نور و روشنی حاصل کرنے والے کو منور کر دیا۔ اے اللہ، تو انہیں سب سے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما، تو ان کی خوب ضیافت اور مہمان نوازی فرما اور ان کے نور اور اجر و ثواب کو مکمل کر دے۔ اے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو مضبوطی سے تھاما، آپ کی حرمت کا خوب خیال رکھا، آپ کے کلمے کو بلند کیا، آپ کے عہد و پیمان کا پاس رکھا، آپ کے گروہ اور دعوت کی نصرت و مدد کی، آپ کے پیروکاروں میں اضافہ کیا اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کی اور آپ کے راستے اور سنت کی مخالفت نہیں کی۔ اے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے انحراف اور روگردانی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہر اس شر اور برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ فرما، تمام آزمائشوں سے عافیت عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر اور ہم پر کسی کی غلامی مسلط نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمارے رزق کا بندوبست فرما،
مخلوقات سے بے نیاز کر دے۔ خوشی اور ناراضی ہر حال میں عدل کی توفیق عطا فرما۔ قضاء اور قدر کے ماتحت آنے والے مصائب سے راضی ہونے، فقر اور مالداری میں میانہ روی اپنانے، گفتار و کردار میں تواضع اختیار کرنے، ہنسی مذاق اور سنجیدگی، ہر حال میں سچائی کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے دلوں کو نور علم سے منور فرما، ہمیں اپنے جسم کو تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رازوں کو فتنوں سے بچا، ہماری فکر کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں لگا دے، ہمیں شیطانی وسوسے کے شر سے بچا اور ہمیں شیطان سے بچا، یہاں تک کہ ہم پر اس کا کوئی غلبہ نہ رہے۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، مرتے دم تک تو ہمیں تمام مخلوقات کے شر سے مضبوط پناہ میں رکھنا اور ہمارے ساتھ لطف و کرم اور عفو و درگزر کا معاملہ فرمانا۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔